آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 115، 116 اور 117 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ وما كان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضل، ایسا کہ گمراہ کر دے، قوما، کسی قوم کو۔ فرمایا وما کان اللہ لیضل قوما، اس میں ان مسلمانوں کو تسلی دی ہے جنہوں نے اس سے پہلے والی آیت کے نزول سے پہلے اپنے کافر رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کسی پر اس کے مسلمان ہونے کے بعد گمراہ ہونے کا حکم نہیں لگاتا جب تک اس کے لیے یہ واضح نہ کر دے کہ فلاں کام منع ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اگر پھر بھی وہ اس پر اصرار کرے تو گناہ گار بھی ہے، اور شامت اعمال کے نتیجے میں اس کا رخ بھی گمراہی کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا جانتے ہوئے نافرمانی گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر ابھی کسی کام سے منع ہی نہیں کیا گیا تو اس کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کبھی گرفت کرنے والا نہیں، کیونکہ وہ خوب جانتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے والا اسے لا علمی میں کر رہا ہے یا دیدہ و دانستہ۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ نے پہلے جو استغفار مشرکین کے لیے کیا اس پر کوئی مواخذہ نہیں کیا۔ بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ اس نے ان کو ہدایت دے دی، حتیٰ یہاں تک کہ یبینہ، وہ واضح کر دے، لہم ان کے لیے، ما یتقون، جس سے وہ بچیں۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز ممنوع ہے اور اس سے اجتناب واجب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ اس وقت تک اپنے بندوں کی گرفت نہیں فرماتا جب تک کہ اس کی ممانعت کا صاف بیان اللہ عز و جل کی طرف سے نہ آ جائے۔ لہذا ممانعت سے پہلے اس فعل کے کرنے میں حرج نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مشرکین کی حق مغفرت کی دعا کرنے سے روکا تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا یہ اندیشہ لائق ہوا کہ ایسے کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا اس وقت تک اس پر مواخذہ بھی نہیں فرماتا، نہ اسے گمراہی قرار دیتا ہے۔ البتہ جب ان کاموں سے جن سے روکا جا چکا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ سے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے اس حکم سے قبل اپنے فوت شدہ مشرک رشتہ داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں مسئلے کا اس وقت علم ہی نہ تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، خوب جانتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول جب مومنین کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا گیا تو انہیں اندیشہ لاحق ہوا کہ ہم پہلے جو استغفار کر چکے کہیں اس پر گرفت نہ ہو۔ اس آیت سے انہیں تسکین دی گئی اور بتایا گیا کہ ممانعت کا بیان ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے سے مواخذہ ہوتا ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کے بارے میں شریعت کی طرف سے ممانعت نہ ہو وہ جائز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قانون یہ ہے کہ وہ لوگوں پر پوری طرح سے واضح کر دیتا ہے کہ انہیں کن باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے تمام حجت بھی ہے اور ہدایت بھی۔ اب جو لوگ اللہ کی ہدایت کی راہ چھوڑ کر غلط راستہ پر چل پڑتے ہیں، یعنی گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ انہیں اسی راہ پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے، کیونکہ جبراً کسی کو ہدایت کی راہ پر چلائے رکھنا اللہ کا دستور نہیں ہے۔
ضمن صحیح سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جس بات کی ممانعت صراحتاً نازل نہ ہوئی ہو اس کا کرنے والا نہ گمراہ ہوتا ہے نہ گناہ گار۔ گویا اس بات کا اشارہ کر دیا کہ جو لوگ ممانعت سے پہلے مشرکوں کے لیے استغفار کر چکے ہیں ان پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن حکم مل جانے کے بعد ایسا کرنا گمراہی ہے۔ اسی طرح کسی حکم شرعی کا پتہ ہی نہ ہو تو اسے جاہل تو کہہ سکتے ہیں، گمراہ نہیں کہہ سکتے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات، بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یحیی وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہی موت دیتا ہے، وما اور نہیں ہے لکم تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، یحیی و یمیت، موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے۔ اہل ایمان کا خدا کے منکرین سے جہاد کسی ذاتی غرض کے لیے نہیں ہوتا، نہ وہ اپنی ملوکیت قائم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ مسلمان تو اللہ کی دین کی سربلندی، اس کے کلمہ کی سربلندی اور دنیا میں اس کے منشا کو جاری کرنے کے لیے جان و مال کی قربانی پیش کر دیتا ہے۔ جب لوگ خالص اللہ کی رضا سے دستکش ہو جائیں گے تو پھر دنیا ملوکیت کا دور دورہ ہوگا، شہنشاہیت قائم ہوگی، ڈکٹیٹرشپ آئے گی، دنیا عدل و انصاف سے محروم ہو جائے گی اور بالآخر اس کا نتیجہ تباہی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمان ہمیشہ اللہ کی دین بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ یاد رکھو آسمان و زمین کی بادشاہی صرف اللہ کی ہے، وہی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، حتیٰ کہ موت حیات بھی اسی کی قبضہ قدرت میں ہے، لہذا ہمیشہ اسی کی بات کو بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا یاد رکھو اگر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، اکڑ دکھاؤ گے، کفر و شرک کا راستہ پکڑو گے، بدعات معاصی کو اپناؤ گے، خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرو گے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے نہ مددگار۔ جب اس حامی ناصر خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگو گے تو پھر تمہیں اس کے غضب سے کون بچا سکے گا؟ ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی، شفقت و الفت ہی تمہارے کام آ سکتی ہے، اور وہ جب ہی حاصل ہوگی جب تم صحیح راستے پر گامزن ہو جاؤ گے۔ اگر ادھر ادھر غلط راستے اختیار کرو گے، قرآن پاک کے پروگرام کی بجائے باطل نظام کو اختیار کرو گے، کفر شرک بدعات معاصی کا ارتکاب کرو گے، قرآن تعلیم کے خلاف عمل کرو گے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی حمایت و نصرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ خدا کی حمایت تو اس وقت حاصل ہوگی جب قرآن کے نظام کو رائج کرنے کی کوشش کرو گے۔ یاد رکھو اللہ کی دین کی مخالفت کرو گے تو خدا کے ہاں سے تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا، نہ تمہارا کوئی سرپرست ہوگا، نہ حمایتی ہوگا اور نہ دوست ہوگا۔ لقد، البتہ تحقیق، تاب اللہ، مہربان ہوا اللہ، علی النبی، نبی پر۔ فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی، تاب کا معنی لوٹانا، مہربان ہو جانا، معافی مانگنا، معاف کر دینا، آئندہ غلطی سے باز آنا، توبہ قبول کر لینا سبھی آتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین انصار پر مہربان ہونے اور معاف فرمانے کا مطلب فی ساعت العسرت کے الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ تنگی کی گھڑی سے مراد غزوہ تبوک پر روانگی کا وقت ہے، جب شدید گرمی کا موسم تھا، قحط سالی تھی، فصلیں پکنے والی تھیں، بے سر و سامانے کی حالت تھی، ادھر 600 کلومیٹر کا طویل فاصلہ تھا، پرمشقت سفر سامنے تھا، 10 آدمیوں کے لیے صرف ایک اونٹ تھا، سواریوں، زیادہ راہ، پانی، تینوں کی سخت تنگی تھی۔ چنانچہ اس وقت بعض سچے مخلص مسلمان بھی جہاد پر روانہ ہونے سے گھبرانے لگے۔ آخر ان کے ایمان کی پختگی ان کے نفس پر غالب آئی، وہ پورے عزم کے ساتھ جہاد پر نکل کھڑے ہوئے۔ یا اللہ کی مہربانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اس گھبراہٹ کے عالم میں انہیں روانگی کے لیے ہمت جرأت عطا فرمائی اور ان کے دل میں آنے والے خطرات بھی معاف فرما دیے۔
اور ٹال دیے۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر مہربانی سے مراد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 43 ہے، جس کا آغاز اس طرح ہوا تھا: عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، کہ اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا، آپ نے ایسے ہٹے کٹے تنومند اور کھاتے پیتے منافقوں کو جہاد پر جانے کی رخصت کیوں دی ہے۔ والمہاجرین، اور مہاجرین، والانصاری، اور انصار پر، الذین، وہ مہاجرین و انصار کے جنہوں نے اتبعوہ، آپ کا اتباع کیا، فی ساعۃ العسرۃ، تنگی کی گھڑی میں، مشکل کی گھڑی میں، تکلیف کی گھڑی میں، من بعد ما، اس کے بعد کہ کاد قریب تھا، یزیغ، کہ ٹیڑے ہو جاتے، پھر جاتے، قلوب، دل، فریق، ایک گروہ کے، ایک جماعت کے، ایک پارٹی کے، منہم، ان میں سے، ثم پھر، تابا، وہ مہربان ہوا اللہ، علیہم، ان پر، انہو، بلا شبہ وہ اللہ، بہم، ان پر، رؤوف، بہت شفقت کرنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور آپ پر رحمت الہی کا رجوع یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم ہونے کے باوجود بکثرت توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے گی، جو آپ کی بلندی درجات مسلمانوں کے لیے تعلیم کے ذریعے تھی، اور مسلمانوں کو بہت سے معاملات میں توبہ کی توفیق دی گئی، اور اس توبہ کو اللہ عز و جل نے قبول بھی فرمایا۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں اس کا ساتھ دیا۔ مشکل گھڑی سے مراد غزوہ تبوک ہے، جسے غزوہ عسرت بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ عسرت یعنی تنگی کا یہ حال تھا کہ 10 آدمیوں میں سواری کے لیے ایک ایک اونٹ باری باری اس پر سوار ہو لیتے تھے، اور کھانے کی قلت کا یہ حال تھا کہ ایک ایک کھجور پر کئی آدمی اس طرح گزارا کرتے تھے کہ ہر ایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کر ایک گھونٹ پانی پی لیا۔ پانی کی بھی نہایت قلت تھی، گرمی کی شدت تھی، پیاس کا غلبہ تھا، پانی نہ پیدا تھا۔ اس حال میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صدق و یقین اور ایمان اخلاص کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کی جانثاری میں ثابت قدم رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی، اور ابھی دست مبارک اٹھے ہی ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بادل بھیجا، بارش ہوئی، لشکر سیراب ہوا، لشکر والوں نے اپنے برتن بھر لیے۔ اس کے بعد جب آگے چلے تو زمین خشک تھی، بادل نے لشکر کے باہر بارش ہی نہیں کی، وہ خاص اسی لشکر کو سیراب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ما کادا، قریب تھا، یعنی قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل شدت اور سختی پہنچنے کی وجہ سے حد سے اعراض کر جاتے، وہ اس شدت سختی میں رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جدا ہونا گوارا کر لیتے، لیکن انہوں نے صبر کیا اور وہ ثابت قدم رہے، اور جو وسوسہ ان کے دلوں میں گزرا تھا اس پر نادم ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: ثم تاب علیہم، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی نیتوں کا اخلاص اور توبہ کی سچائی جانتا ہے، تو اس نے انہیں توبہ کرنے کی توفیق دی اور اس توبہ کو قبول فرمایا۔ یا اللہ کریم، اپنے ہر چھوٹے بڑے حکم کی اطاعت فرمانبرداری ہم کو نصیب فرما، اور جو احکام یا اللہ آپ کے ہم کو پہنچ چکے ہیں ان کی نافرمانی اور خلاف ورزی سے ہم کو کامل طور پر بچنا نصیب فرما۔ یا اللہ کریم، آپ ہی ہمارے حامی مددگار ہو جائیے، غیروں کی مدد حمایت کا ہم کو حاجت مند نہ رکھیے۔ یا اللہ کریم، موت و حیات آپ ہی کے قبضہ میں ہے، یا اللہ کریم ہم کو اسلام کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔